سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے مختلف پہلوؤں پر آپ حضرات کے سامنے بات کی ہے۔ آج کی نشست میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عدل و انصاف کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے، اس حوالے سے چند مختصر سی باتیں اور چند گوشے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے عدل کا باقاعدہ طور پر حکم بیان فرمایا ہے اور ظلم ناانصافی کو انتہائی ناپسند فرمایا ہے۔ تو عدل کے مقابلے میں جو دوسرا لفظ ہے وہ ظلم ہے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم عربی زبان میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا جائے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اور اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں تو پھر ہمیں عدل کا معنی بھی سمجھ آتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں جب ظلم کا لفظ بولا جاتا ہے یا ظالم کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس زیادتی کو ہم ظلم سے تعبیر کرتے ہیں اور زیادتی کرنے والے کو ہم ظالم سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ظلم کا معنی قرآن و سنت میں وہ بہت وسیع ہے۔ ظلم کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ ناانصافی کرے، زیادتی کرے۔ یہ اس ظلم کی ایک صورت ہے، ایک شکل ہے، ورنہ ظلم کا معنی بہت وسیع معنی ہے، بہت وسیع مفہوم ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات میں اللہ جل شانہ نے شرک کو بھی ظلم سے تعبیر کیا ہے، مشرکین کو ظالم کہا گیا ہے، اس لیے کہ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے مقام سے اٹھا کر دوسرے محل میں دوسری جگہ رکھ دینا۔ تو شرک میں لوگ کیا کرتے تھے اس زمانے میں، یہ آج کل بھی ہے، کہ عبادت تو اللہ کے لیے خاص ہے، یہ ماتھا ٹیکنا، یہ سجدہ کرنا، اس کا اصل محل کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کے سامنے ہے۔ اب اس سے اٹھا کر جب آدمی کسی اور جگہ اس کو لگائے، وہاں جا کے ماتھا ٹیکے، وہاں جا کے اپنی مرادیں مانگے، تو یہ اس نے اس چیز کو اٹھا کر وہاں پہ لگا دیا۔ جو چیز اللہ کے ساتھ خاص تھی، اس کا ایک محل تھا، اس مقام سے اٹھا کے دوسرے مقام میں لگایا، اس لیے اس نے ظلم کیا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم میں مشرکین کے لیے ظالم کا لفظ استعمال ہوا ہے، شرک کے لیے ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان حکیم کا جو اپنے بیٹے کو مختلف نصیحتیں بیان کرنا ہے، اس میں ایک بات یہ ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، فرمایا کہ اے میرے لخت جگر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں شرک کو ظلم سے تعبیر کیا۔ تو یہ شرک کس طرح ظلم ہے؟ وہ اس طرح ظلم ہے کہ عبادت اللہ کے لیے خاص ہے،
عبادت کا مقام یہ ہے، ماتھا ٹیکنے کا مقام یہ ہے، حاجات ضروریات وہ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یہ بندہ اس چیز کو وہ کسی اور سے جا کے مانگتا ہے، ماتھا وہاں ٹیکتا ہے، تو فضل الشیء فی غیر محلہ، جو اس کا محل تھا اس نے وہاں نہیں کیا، اس کو اٹھا کے دوسری جگہ کر دیا، اس لیے فرمایا کہ یہ ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مختلف انداز سے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، اور ایک موقع پر جو سورہ انعام کی آیت نمبر 82 ہے، جب یہ آیت کریمہ اتری، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کا التباس نہیں کیا، ظلم کو خلط ملط ایمان کے ساتھ نہیں ہونے دیا، تو فرمایا کہ انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیونکہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے تو ظلم کا معنی تو بہت وسیع ہے، تو اب اس آیت کی وجہ سے تو شاید پھر ہم میں سے بہت کم لوگ حقیقی ایمان والے کہلائیں، کیونکہ یہاں شرط یہ لگائی کہ وہ آدمی جس نے ایمان لایا پھر اس نے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہیں کیا، تو فرمایا کہ وہی مومن ہے اور وہی ہدایت والا ہے۔ تو ان کو تشویش لا کے لوگ پریشان ہوئے، تو بڑی سخت شرط ہے کہ اس لیے کہ ان کے ہاں ظلم کا معنی مفہوم عام تھا کہ ہر انسان وہ کبھی گھر والوں کے ساتھ اس سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہو جاتی ہے، دوست احباب کے ساتھ ہو جاتی ہے، زندگی کے عام معاملات میں زیادتی کمی بیشی انسان سے ہو جاتی ہے، اور یہ عموماً ہر انسان سے ہوتی ہے، ہم سے ہوتی ہے، یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام میں جب یہ چم گوئی ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا اور کہا کہ ہلکنا، ہم تو ہلاک ہو گئے، ہم تو مارے گئے۔ حضور نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آیت ہے اس میں ایمان کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ ظلم آدمی کے ایمان کے ساتھ وہ خلط ملط نہ ہو۔ یہ تو بڑا مشکل ہو گیا۔ اور پھر کہا کہ اینا لم یظلم یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جس سے تھوڑی بہت کمی زیادتی نہیں ہوتی، ظلم نہیں ہوتا، یہ تو صرف انبیاء اکرام معصوم ہے۔ تو اس وقت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں اس آیت میں ظلم سے مراد وہی ہے جو سورہ لقمان میں ہے، اور لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم بشرک، کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو یعنی شرک کو خلط ملط نہیں کیا، خالص اللہ کو مانا، اللہ کی توحید پہ ایمان لایا، یہ خالص توحید پہ ایمان لایا، تو فرمایا کہ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے پھر امن ہے اور ان کے لیے پھر ہدایت ہے۔ تو یہاں ہدایت سے اور اس سے ظلم سے مراد یہ شرک ہے۔ اور یہ بات بھی کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو ظلم کا معنی ہے وہ صرف زیادتی کے لیے آتا ہے، حالانکہ اس کا اصل معنی یہ نہیں ہے، اصل اس کا معنی بہت وسیع ہے۔ تو شرک بھی ظلم ہے، جو ہم عام طور پر ایک دوسرے کے ساتھ کمی بیشی کرتے ہیں، کسی حقدار کو اس کا حق پورا نہیں ادا کرتے، تو یہ سب ظلم کی شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ پائی جاتی ہے۔ تو اسی سے آدمی کو پھر عدل کا معنی بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ جب انسان
کہیں بھی اپنی زندگی میں ظلم کو نہ آنے دے تو آٹومیٹک اس کی زندگی میں عدل آ جائے گا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں۔ اب عدل، انصاف، مساوات، برابری، کسی چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا، یہ سب عدل ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ اعتدال ہے۔ جب انسان حد سے کسی جگہ سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ تجاوز کرتا ہے، تو وہ تجاوز کی ضد جو ہے وہ اعتدال ہے۔ تو یہ جو عدل ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جب جیسے ظلم کا معنی ہم ایک ہی کرتے ہیں، اس طرح عدل کا معنی بھی ہم ایک ہی کرتے ہیں۔ ہم عدل کا معنی صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز حضرات، صرف ان کا کام ہے عدل کرنا۔ تو یاد رکھیے، ان کا کام بھی ہے لیکن ہمارا کام بھی ہے۔ اب ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے عدل کی شکل اور ہے، جو میں پچھلے جمعے آپ سے عرض کر چکا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جب سامنے کوئی بھی بندہ آتا تھا تو آپ اس کے ساتھ یہ نہیں دیکھتے تھے یہ امیر ہے، ایک بڑے خاندان کا ہے، اور یہ غریب ہے، اس کے لیے اور قانون، اس کے لیے اور قانون، آگے جا کے میں کوئی ذکر بھی کروں گا۔ لیکن اس وقت یہ نہیں تھا۔ وہ بھی ایک معنی ہے لیکن باقی بھی ہے۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات کو مہمان بن گئے۔ جب وہ ان کے ہاں مہمان تھے تو رات کو اب میزبان کے پاس حسب ضرورت بیٹھنا، اس کو وقت دینا، اس کے بجائے حضرت دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نماز میں کھڑے ہوئے اور لمبی لمبی نماز پڑھتے رہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے گھر میں ایک مہمان ہے، وہ اس کے پاس بیٹھتے، اس کو وقت دیتے اور اس کا بھی آرام کا لحاظ کرتے، اپنے بھی آرام کا لحاظ کرتے۔ دن بھر انسان تھکا ہوتا ہے لیکن ساری چیزیں چھوڑ کر وہ نماز میں کھڑے ہو گئے۔ جب یہ والی بات ہوئی تو سلمان فارسی رضی اللہ اور پوری رات جو ہے وہ عبادت میں کھڑے رہے، نفل پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ تو اس موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا، اور بعض روایتیں میں آتے ولزوجک علیک حقا۔ فرمایا کہ تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے اپنی نفس کا، اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ رب کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کی نافرمانیاں نہ کرو۔ اچھی بات ہے تم تہجد پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، لیکن تمہارے نفس کا بھی حق ہے کہ تم دن بھر تھکے، تم نے آرام نہیں کیا، تم کچھ دیر آرام کر لو۔ اور وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا یا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ جب یہ والی بات ہوئی اور پھر یہ والا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ سلمان فارسی نے، اس نے ابو دردہ نے ایسا کیا تو میں نے اس کو ایسے کہا، تو حضور نے فرمایا کہ صدق سلمان، کہ سلمان نے سچ کہا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری اپنی ذات کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے پاس جو مہمان آیا اس مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ اس کو تم ٹائم دو، اس کے پاس بیٹھو، اس کو اچھا کھانا دو، اس کے لیے بھی اسی طرح آرام کو بندوبست کرو۔ تو ہر حقدار کو اس کا حق دو، تو یہ عدل ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ذات کے حوالے سے بھی، اپنی ذات کے ساتھ بھی فرمایا کہ انسان عدل کرے۔ اور گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ کیا تھا؟ گھر کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کو برقرار رکھا تھا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی کمی نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 بیوی تھی، ویسے تو 11 تھی، لیکن جو زندہ تھی ایک ہی وقت میں موجود وہ 9 بیویاں تھیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حقوق میں حقوق کی ادائیگی برابر کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے ہر زوجہ مطہرہ کے پاس
رات کو جانے کے لیے ان کے ہاں قیام کرنے کے لیے وہ باریاں مقرر کی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کا طبی میلان وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف زیادہ تھا۔ تو حضور اپنے معاملات میں تو برابری کرتے تھے، اور یہاں تک بھی ہے کہ جب آپ وسلم سفر میں جاتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے تھے۔ ویسے اختیار ہے، لیکن یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے ایسا کیا کہ قرآن اندازی کرتے تھے، جس کا نام قرآن اندازی میں نکلتا تو سفر میں، جہاد میں اسی کو ساتھ لے کے جاتے تھے، اس حد تک برابری کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے جہاں پہ ایک سے زیادہ شادیوں کرنے کا حکم دیا وہاں پہ شرط لگائی ہے، فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فرمایا کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان سے تم 2 3 4 سے شادیاں کر سکتے ہو، لیکن وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم ان کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو فواحدہ، پھر ایک پر گزارا کرو، پھر زیادہ شادیوں کا شوق نہ پاؤ۔ اب ہمارے معاشرے میں آج کل یہ چیز بھی بہت زیادہ ہے کہ لوگ شادیاں تو کرتے ہیں، لیکن شادی کرنے کے بعد پھر بیویوں کے درمیان پھر برابری نہیں کر سکتے، عدل و انصاف قائم نہیں کر سکتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی کی طرف طبی میلان زیادہ ہو، لیکن اس کے باوجود یہ انسان کا ایک غیر اختیاری چیز ہے، اس لیے حضور کا طبی میلان حضرت عائشہ کی طرف تھا، اس کے باوجود حضور نے ان کے درمیان معاملات میں کبھی بیشی نہیں کی ہے، اور اس بات پر بھی آپ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما لا املک، فرمایا کہ یا اللہ اپنی استعداد کی حد تک تو میں ان کے درمیان برابر تقسیم کرتا ہوں، یہ میرا اختیار ہے، لیکن جو میرا اختیار نہیں ہے تبھی میلان، فرمایا کہ اس میں میرا مواخذہ نہ کرنا، اس میں میری پکڑ نہ کرنا۔ تو تبھی میلان اگر کسی ایک بیوی کی طرف ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن معاملات برابر کرنے ہیں، دونوں کا خرچہ برابر ہونا چاہیے، دونوں کی رہائش برابر ہونی چاہیے، باقی ان کے درمیان ہر چیز میں برابری کرنا یہ ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی معمول رکھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیمار بھی ہو گئے تھے، تو اور آپ کی خواہش تھی کہ آپ کا جو قیام ہے وہ ایک ہی جگہ ہو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہونا چاہیے۔ تو تمام ازواج مطہرات نے اس بات کو جب محسوس کیا تو سب نے آپس میں میٹنگ کی اور سب نے اتفاق کیا اس بات پر کہ ہم اپنی اپنی باری سے دستبردار ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوشی یہ اجازت دیتی ہیں کہ آپ اپنا قیام حضرت عائشہ کے گھر میں کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام وہ سب ازواج مطہرات کی اپنی ذاتی رائے اور اتفاق کی بنیاد پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے مختلف پہلو ہیں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور پھر یہ والی بات بھی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس آدمی کی اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور ان کے درمیان وہ اگر خرچے میں، رہائش میں، لباس میں، کھانے پینے میں، باقی سب چیزوں میں، معاملات میں، اس کے ہاں قیام کرنے میں اگر وہ عدل و انصاف نہیں کرتا، برابری نہیں کرتا، ایک سے زائد بیویوں والا آدمی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کی جسم کا ایک حصہ ایک طرف وہ شل ہوگا، وہ فلوج ہوگا، لٹکا ہوا ہوگا۔ یہ سزا ہوگی اور اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ ظالم آدمی تھا، یہ دنیا میں اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف قائم نہیں کرتا تھا۔ اس لیے جو لوگ بھی ایک سے زیادہ شادیاں کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اجازت ہے، لیکن عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ۔ اس کو اگر برقرار نہ رکھا تو پھر آخرت میں اس کی سزا وہ بہت سخت ہے۔ اسی طرح اولاد کے معاملے میں بھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کرنے کا حکم دیا ہے اور تعلیمات دی ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری اولاد میں سے ایک لڑکا ایک بیوی سے ہے، باقی جو اولاد ہے لڑکے ہیں وہ دوسری بیویوں سے ہے۔ عربوں میں ہاں شادیوں کا رواج آج بھی ہے، اس زمانے میں بھی زیادہ تھا۔ تو کہا کہ ایک لڑکا بیٹا میرا ایک بیوی سے ہے اور باقی دوسری بیویوں سے ہے۔ میری بیوی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی جائیداد میں سے ایک جو حصہ ہے وہ اس بیٹے کے نام بھی کر دوں، تو میں اس پہ یہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اس پر آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ ناراضگی کے ذرا فرمایا کہ میں ایک ظلم پر گواہ بن جاؤں کہ باقی سب بچوں کو تم محروم کر گئے اور اس ایک بیٹے کو اپنی بیوی کے مطالبے کی وجہ سے تم اس کو جائیداد اس کے نام پہ کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ تعلیم ہے امت کے لیے کہ اپنی اولاد کے درمیان بھی عدل و انصاف کو قائم رکھیں۔ عدل و انصاف کے ساتھ جائیداد کی تقسیم ہے یا ویسے اولاد کے ساتھ جو معاملات کرنے وہ برابر ہونے چاہیے، کہیں کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو جائے۔ یہ عدل اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ تو عدل کا جو مفہوم صرف ججوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ صرف عدل کرے انصاف کرے، ہم سب کے لیے ہے۔ زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ پھر اس وقت دنیا میں اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی ہم یہ بات کہتے ہیں اور کہی جاتی ہے کہ یہ قانون کی نظر میں سب برابر ہے اور اس بات کا چرچا کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، بس یہ فرق ہے کہ ان کے ہاں تھوڑا سا کم ہوتا ہے، ہمارے یہاں زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی بڑا لیڈر ہے، کوئی پارٹی کا سربراہ ہے، یا کوئی پیسے کے اعتبار سے مالدار آدمی ہے، تو ہمارے ہاں اس کے لیے الگ قانون ہوتا ہے۔ تھانوں میں چلے جائیں، کچہریوں میں چلے جائیں، ہر جگہ ایک امتیازی سلوک ہوتا ہے، ہسپتالوں میں علاج معالجے میں۔ اور جو غریب آدمی ہو اس کے لیے الگ قانون ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں اس طرح ہوتا ہے تو پھر وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہودیوں کا ایک جوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا مدینہ میں، ان سے زنا سرزد ہو گیا تھا، بدکاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا، تفتیش ہوئی تو جرم ثابت ہو گیا۔ اب یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تمہاری کتاب میں تورات میں زنا کی سزا کیا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے یہودیوں نے یہ کہا کہ ہماری تورات میں جرم کی سزا یہ ہے کہ جو آدمی اس طرح زنا کر لے تو اس کا منہ کالا کر کے تو شہر کے اندر اس کو چکر لگوایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اس میں سزا ہے، گدھے پر بٹھا کر۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کے لیے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے، یہودی عالم تھے، تورات کو جاننے والے تھے، تو بعد میں مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے۔ ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہے، اور ان لوگوں سے کہا کہ جا کے تورات لے کے آؤ۔ جب تورات لائی گئی تو ان سے کہا کہ پڑھو۔ جب انہوں نے پڑھا تو وہاں پڑھتے پڑھتے انہوں نے پھر اس میں گڑبڑ کر دی، اور جو بات پہلے بتائی تھی وہی بات کہی کہ ہمارے ہاں تو جرم کی سزا یہ ہے کہ آدمی دونوں کو، یا جس نے یہ ارتکاب کیا ہے، جس سے ثابت ہو گیا، اس کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے شہر کے اندر اس کو گھمایا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، جھوٹ بولتے، انہوں نے یہ اپنی طرف سے ایسا کیا، اس میں تبدیلی کی ہے۔ اور فرمایا کہ یا عدو اللہ اقرا ھذا، فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن اس کو پڑھو، یہ جو لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ ہماری تورات کے اندر بھی زنا کی سزا رجم سنگسار ہے، لیکن انہوں نے غلط بیانی کی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان میں ثابت ہو گئے تو پھر ان کی شریعت کے مطابق ان کو سزا دی گئی۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ ہمارے شریعت میں یہودی علماء نے یہ کیا کہ جو امیر مالدار لوگ تھے ان کے لیے سزا الگ ہوتی تھی، یہ یہودی مولوی یہ کرتے تھے، اور جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کے لیے سخت قسم کی سزا ہوتی تھی۔ تو یہ اس طرح ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہ والی بات کہہ کے اور یہ عمل کر کے بتا دیا کہ عدل و انصاف ہونا چاہیے۔
اور جس مذہب سے متعلق کوئی لوگ اگر کسی ریاست میں اسلامی ریاست میں بستے ہیں تو ان کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے، یعنی کہ ان پر بھی ہم شریعت نافذ کریں گے، لیکن ان کی کتابوں میں جو ہوگا وہی سزا ان کو دی جائے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے وہ جو مشہور واقعہ ہے پہلے آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت کو فاطمہ بنت اسود کا جب کیس آیا، اس نے چوری کی تھی، جب چوری ثابت بھی ہو گئی تو بعض لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ سفارش کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی گئی تو حضور کو بہت ناراضگی ہوئی اور غصہ آیا، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور حضور نے فرمایا کہ اگر یہ تو فاطمہ بنت اسود ہے، اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، تو پھر آپ نے اس پر ہاتھ جاری کی۔ فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے عرصہ کرتی تو قانون سب کے لیے برابر ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے، مالدار ہے، کوئی بڑے خاندان کا ہے تو اس کے لیے قانون الگ ہو اور عام آدمی کے لیے الگ ہو، یہ عدل ہے۔ اور پھر حضور نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ پہلی قومیں وہ اسی وجہ سے ہلاک اور برباد ہو گئی کہ ان کے ہاں جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کے ہاں الگ قانون ہوتا تھا، اور جو مالدار لوگ ہوتے تھے ان کے لیے الگ قانون ہوتا تھا، یعنی ظلم کرتے تھے معاشرے میں اور عدل و انصاف انہوں نے نہیں قائم کیا ہوا تھا۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ ایسا ہی ہے کہ ہمارے ملک میں جگہ جگہ پر آپ روزانہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں اس کو دیکھتے ہیں، تو اسی وجہ سے آج ہمارے حالات بھی جو ہے نا وہ اچھے نہیں ہیں۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض ایسے واقعات آئے کہ بعض صحابہ نے یا بعض یہودیوں نے اس طرح کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپس میں انبیاء علیہ السلام انبیاء کے حوالے سے صحابہ کی بھی گفتگو تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بعض صحابہ نے کسی ساتھی نے یہ کہہ دیا کہ اگر ہمارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ہوتے تو شاید ایسا نہ ہوتا، معاملہ اس سے مختلف ہوتا۔ تو جب یہ والی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ اس پہ ناراض ہوئے اور حضور نے فرمایا کہ لا تفضلونی علی یونس بن متہ، فرمایا کہ مجھے یونس بن متہ پر فضیلت نہ دو۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کسی نبی کی فضیلت بیان کرنا یا میری کوئی فضیلت بیان کرنا جس کی وجہ سے کسی اور نبی کی توہین لازم آتی ہے تو فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا۔ ویسے تو انبیاء میں فضیلت ہے، تفضیل ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے خود فرمایا کہ انبیاء میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن فضیلت وہ درجات کے اعتبار سے ہے، لیکن اس کو بیان کرتے وقت ایسا انداز اختیار نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے نبی کی توہین لازم آتی ہو۔ یہ مراتب ہیں، درجات ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک زمانے میں جب مدینہ میں یہودی رہتے تھے، مسلمان بھی، ایک یہودی اور ایک مسلمان بازار میں آپس میں لڑ پڑے، دونوں میں کوئی سودا ہو رہا تھا، تو یہودی نے یہ قسم اٹھائی کہ والذی فضل موسیٰ علی الانبیاء، فرمایا کہ اس نے یہ قسم اٹھائی کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ جب مسلمان نے یہ بات سنی تو اس کو غصہ آیا اور اس نے تھپڑ لگا دیا یہودی کو کہ کیسے تم بات کر رہے ہو، تمام انبیاء پر فضیلت موسیٰ کی تو نہیں ہے، وہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ تو اس کو غصہ آیا، اس نے تھپڑ لگا دیا۔ وہ یہودی فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا اور اسے جا کر یہ شکایت کی کہ آپ کے ایک ساتھی نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات آئی تو آپ اس پہ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تقابل کی فضا یہ قائم نہ کرو، کہ آپس میں اس طرح کی بات نہ کہو۔ ہر نبی کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن کسی نبی کے مقام کو بیان کرتے ہوئے اس طرح کی انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے دوسرے نبی کی توہین لازم آتی ہو۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھیے کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اسی طرح ہی ہے۔ 4 بڑے صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ان کے اندر بھی مراتب ہیں۔
سب سے پہلے عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر اشرف مبشرہ، پھر اس کے بعد دیگر صحابہ، پھر بدری صحابہ، جن کی قربانیاں زیادہ ہیں، اس اعتبار سے مراتب ہیں۔ لیکن کسی کا ایک مرتبہ اس کا فضائل بیان کرتے ہوئے کبھی بھی ایسا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے کی توہین اور تنقیص لازم آتی ہو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو عدل و انصاف تھا کہ گھر کے اندر کیسے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کس طرح عدل و انصاف کے ساتھ قائم کرتے تھے ریاست مدینہ میں، لوگوں کے ساتھ جو آپ کا رویہ تھا وہ کیسا تھا، کہ اس حوالے سے آج آپ کے سامنے گفتگو میں ایک بات اور کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی، صحابہ بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے، ان کے پاس ایک ہی چادر تھی۔ اس زمانے میں 2 چادریں جسم ڈھانپنے کے لیے بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی تھی، بہت کم لوگوں کے پاس تھی، تو اس کے پاس ایک ہی چادر تھی، اس کا جسم ننگا تھا۔ تو اسے مجلس لگی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک چھوٹی سی چھڑی، شاخ، سٹک، وہ لے کر اس کو ماری، تو اس کے جسم پہ کچھ نشان سے پڑ گئے۔ تو اس نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کا بدلہ لوں گا آپ سے۔ حضور سے کہا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں اس کا بدلہ آپ سے لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ VIP اور بڑی شخصیت دنیا میں کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، آپ ریاست مدینہ کے سربراہ ہیں، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، چیف جسٹس بھی ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہیں، سب کچھ، سارے عہدے جتنے دنیا میں ہیں کسی کے لیے، وہ سارے کے سارے اللہ جل شانہ نے آپ کو عطا کیے تھے۔ لیکن آپ کی سادگی اور عدل و انصاف کتنا تھا کہ جب اس نے یہ مطالبہ کیا کہ میں اس بات کا آپ سے بدلہ لوں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھڑی تھی، کہا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے کہا نہیں، جب مجھے آپ نے مارا تو اس وقت میرا جسم ننگا تھا اور آپ کے جسم پہ ابھی کرتا ہے، قمیض ہے، تو یہ برابری نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا نکال کے اپنی کمر اس کے سامنے رکھ دی، پیش کر دی، اور اپنے کو پیش کر دیا، کہا بدلہ لے لو۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جب بڑے بڑے لوگ جرم کرتے ہیں تو اس طرح ہے کوئی عام شخص اس کو کھڑا ہو کے کہے کہ میں آپ سے بدلہ لوں گا، یہ لفظ اگر کہہ بھی دیا تو پھر دیکھیں اس کی جان نہیں بچے گی۔ بہت سارے قتل تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ روڈ پر جاتے ہوئے کسی آدمی نے، کسی چھوٹی گاڑی والے نے بڑی والی گاڑی کو ٹچ ہو گئی تو بس لڑائی ہوگی چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ جب آپ نے اپنی کمر، ننگی کمر اس صحابی کے سامنے پیش کی تو فوراً آپ کی کمر کے ساتھ چمٹ گیا اور آپ کی مہر نبوت کو بعض روایت کے مطابق چومنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر نبوت کی مہر لگی تھی، تو اس مہر نبوت کو وہ چومنے لگا اور اپنے جسم کو حضور کی جسم کے ساتھ ملنے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا، میں صرف اور صرف آپ کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو لگانا چاہتا تھا۔ لیکن حضور سے جب اسے مطالبہ کیا تو آپ نے اپنا جسم پیش کر دیا۔ تو یہ عدل و انصاف، ان اچھے اصولوں کی وجہ سے تو اس ریاست مدینہ میں امن بھی قائم تھا، محبت کی فضا بھی قائم تھی، اور ساری ایک زبردست قسم کی دنیا میں ایک آپ نے حکمرانی کی ہے، اور ایک زبردست قسم کی ریاست اور مثالیں چھوڑ کر آپ سب تشریف لے کے دنیا سے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان سب چیزوں کو ہم نے نافذ کرنا پڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔